السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان کے روزے کے بعد ماہ شوال میں اللہ رب العالمین نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے کچھ روزے مشروع قرار دیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس کا یہ عمل سال بھر روزے رکھنے کے مانند ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب ایک مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 نیکی لکھتا ہے۔ تو رمضان کے 30 روزے ہیں تو اس کو 30 کو 10 سے ضرب دیجئے تو 30 دہائیں 300، اور شوال کے 6 روزے 6 دہائیں 60، تو 360 دن ہو گئے۔ تو گویا 360 دن روزے رکھنے کا ثواب ہمیں ملتا ہے اگر ہم رمضان کے روزے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، اور 360 دن کا ایک اسلامی یا ہجری سال بنتا ہے۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم ماہ شوال میں ان 6 روزوں کا اہتمام کریں، اس سنت پر عمل کریں، اس عبادت کو انجام دیں تاکہ ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق ارزانی کرے۔ حضرات گرامی، اس عبادت سے متعلق، ان 6 روزوں سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے ہیں، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، 5 روزے ہوں یا ایک ہی روزہ چھوٹ گیا ہو، تو کیا وہ شخص چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنے سے پہلے ماہ شوال کے یہ 6 روزے رکھ سکتا ہے، یا اسے پہلے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ 6 روزے رکھنے ہیں؟ حدیث کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسے چھوٹے ہوئے روزے پہلے پورے کرنے ہیں پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے تو جس شخص پر 1 روزہ 2 روزہ یا 4 روزہ یا اس سے زیادہ روزہ باقی ہے، چھوٹ گیا ہے، تو کیا اس پر یہ بات صادق آئے گی کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں؟ نہیں صادق آئے گی، کیونکہ اس کے روزے بھی کچھ باقی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے یعنی پورے روزے، اور جس پر ایک بھی روزہ باقی ہے، تو اس کے لیے کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ ثم اتبعہ، پھر رمضان کے روزے کے بعد اس نے شوال کے روزے رکھے، تو یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ اسے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کی شرح میں لکھتے ہیں وَلْيُعْلَمْ أَنَّهَا لَا تُصَامُ قَبْلَ الْقَضَاءِ، یہ جان لیں کہ قضا سے پہلے یعنی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے سے پہلے یہ 6 روزے نہیں رکھے جائیں گے، یعنی لو كان على الانسان يوم واحد من رمضان وصام 6 فإنه لا يحصل على اجر ذلك، اگر انسان پر رمضان کا ایک دن بھی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک روزہ بھی باقی رہ گیا ہے، اور یہ 6 روزے اس کے بعد اس نے رکھ لیے، تو فإنه لا يحصل على اجر ذلك،
تو اس کا اجر اس کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ومن علیہ یوم واحد من رمضان لم یکن صامہ بل صام ایام منہ، اور جس پر رمضان کا ایک روزہ بھی باقی رہا، لم یکن صامہ، تو اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے پورے، بل صام ایام منہ، بلکہ ماہ رمضان کے کچھ ایام انہیں روزہ رکھے۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ بات مترشح ہو گئی کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا پہلے کرنی ہے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ 6 روزے شوال کے علاوہ دوسرے مہینے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور یہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جو راجح بات ہے وہ یہ کہ دوسرے مہینے میں اگر یہ روزے رکھے جائیں تو یہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عبادت مؤقت ہے، وقت کے ساتھ مقید عبادت ہے۔ جس طرح سے رمضان کے روزے اگر ہم رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں دوسرے مہینے میں رکھیں تو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے عرفہ کا روزہ اگر ہم 9ویں ذی الحجہ کو نہیں رکھیں تو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح محرم کے روزے اگر ہم محرم میں نہ رکھیں، 9ویں اور 10ویں تاریخ جو اس کی طے ہے، متعین ہے شریعت کی طرف سے، اس تاریخ کو نہ رکھیں تو ہمیں وہ اجر ثواب نہیں ملے گا۔ ایک عام نفلی روزے کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن اس روزے کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے شوال کے روزے بھی شوال کے ساتھ مقید ہیں، شوال کے ساتھ موقت ہے، تو اسی مہینے میں یہ روزے ہمیں رکھنے ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو انک تساہلت حتی خرج شوال وصمت فانها لا تكون بهذا الاجر، کہ اگر آپ نے سستی کی یہاں تک کہ شوال کا مہینہ نکل گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے روزے رکھے، فانها لا تكون بهذا الاجر، تو یہ اجر نہیں ملے گا، اس اجر کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہم الا من كان معذورا مثل ان يكون مريضا او امرأة نفساء او مسافرا ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة فلا باس۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی معذور ہے، شرعاً معذور ہے، مثال کے طور پر کوئی مریض ہے یا کوئی عورت ہے جس کی ولادت جس نے بچہ جنا ہے شوال کے مہینے میں، او مسافران، یا کوئی سفر پہ ہے، ولم یصم فی شوال، اور شوال میں روزہ نہیں رکھ پایا ہے، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا سفر پر رہنے کی وجہ سے، یا ولادت کی وجہ سے، وقضاها فی ذی القعدہ، اور ذی القعدہ میں اسے پورا کیا، فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عذر شرعی ہے۔ جس طرح سے رمضان کے روزے عذر شرعی کی وجہ سے دوسرے ایام میں رکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے شوال کے روزے بھی دوسرے ایام میں عذر کی بنیاد پر رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بلا عذر اگر کوئی شوال کے روزے دوسرے مہینے میں رکھے تو کافی نہیں ہے، یہ اجر ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یہ عبادت انجام دینے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔